لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں. کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں. اور ماں باپ جیسی ہستی پوچھتا ہے جو آپ کے میسج کا فوراً رپلائی کرتا ہے، ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو ویلیو دیتا ہے. تنہائی ہوتی ہے نا، یہ کل کر دیتی ہے. آپ نے اگر کسی کو مارنا ہو نا تو اس کو تنہا چھوڑ دیں. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو خلیق سسٹرز. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایکچولی کوئی میرا ویڈیو بنانے کا موڈ تو نہیں تھا، پر سم ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس پر آپ کو بات کرنی چاہیے. ایز اے سوسائٹی آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ لائک کہ میں آج بنا رہی ہوں. سنس دس سوشل میڈیا انوینٹڈ، جب سے فیس بک آیا، لائک 2007 سے آئی تھنک سو فیس بک آیا، تب سے میں آلویز سوشل ایشوز پر بات کرتی آئی ہوں اور آج بھی کرنا چاہوں گی. سوری، آج بھی کرنا چاہوں گی جس طرح کے بڑا وائرل ہوا ہے. چلو سائڈ پہ بیٹھو. اب آپ اپنی ویڈیو بناؤ نا. لیٹ ماما ٹاک. تو مانو ادھر بیٹھ کے بنائے نا. سو میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں آلویز سوشل ایشوز پر بات کرتی آئی ہوں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک آپ کا بھی اوپینین یہ میٹر کرتا ہے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. کرنی تو سب نے اپنی ہی ہوتی ہے، بٹ ہمیں ایک یہ اپنا کنٹریبیوشن ضرور دینا چاہیے. جی، آئی ول کم آفٹر دا ویڈیو. وہ انسیڈنٹ نیوز سنی کہ ہماری بہت سینئر آرٹسٹ عائشہ خان جی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ میاں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی آگے کی منزل آسان کرے. ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی، دیٹس ریئلی ویری پینفل. آئی ڈونٹ نو ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اتنی بڑی آرٹسٹ، اتنا بڑا نام، اور تنہا اکیلے تنہائیوں میں ایک ہفتے سے اس دنیا سے جا چکی ہیں. تو وہ 10 سال پہلے سے جا چکی تھی جب ان کو تنہا چھوڑا گیا تھا. اگر وہ ان کی چوائس بھی تھی تو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اپنے کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑتے. اینی ویز، جو بھی معاملات ہیں، حیران ہوں کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم، کس دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں بس ایک لالچ، ایک ہاؤس، ایک بس مٹیریلسٹک اور مطلب اور جسٹ فیکنیس اینڈ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، پیسہ ضرورت زندگی ہے، نیسیسٹی آف لائف ہے، جو کہ سب کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے بغیر تو ہم ڈاکٹر پر بھی نہیں جا سکتے. پر جو انسانیت ہے وہ کہاں پر گئی ہے؟ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ان کا رائٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی بہت سی مصیبات سے، وہ مشکلات سے ان کو بچاتے ہیں اور ان کی دے دیتے ہیں، ان کو پراپرٹی ان کی دے دیتے ہیں، وچ از اوکے. بٹ ماں باپ کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بڑھاپے کا جو ان کے پاس ہے وہ اس کو بالکل بھی نہ ہاتھ لگانے دیں اپنی زندگی میں. اور وہ ضرور رکھیں کہ کس طرح کا بھی ٹائم آ سکتا ہے، اس کے لیے ان کو ضرور رکھنا چاہیے اپنے لیے. مطلب کہ ان کا دے دیں ان کو، پر سب کچھ نہیں. سب کچھ دے دینا از ناٹ فیئر فار یور سیلف. آئی تھنک سو. اپنی اولڈ ایج کے لیے اپنے لیے ان کو ضرور ایک چیز ایسی رکھنی چاہیے، اماؤنٹ اس طرح کی، اور اپنے لیے سب سیف اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جس میں ان کو کسی کی ضرورت نہ ہو. اور ضرورت یہ تو کیا کہتے ہیں، وہی زندگی کی ضروریات ہیں. ماں باپ کو آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟
किसी भी शख्स को आप किस तरह तन्हा छोड़ सकते हैं। कुछ पेरेंट्स भी इस तरह होते हैं जो स्टबन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। वो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ का है फरमान कुरान मजीद में कि माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हारे लिए आजमाइश है और औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश है। तो होते हैं पेरेंट्स भी इस तरह के कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने खुद से रहना है या हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। दैट्स फाइन, पर आपका एज अ औलाद फर्ज बनता है कि आप उनको फोर्स करें, आप उनको कहें कि नहीं, जिद करें कि नहीं आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपको कुछ ऐसा मतलब उनके लिए कोई केयर टेकर रख दें, कुछ भी, पर आप हमारे साथ रहेंगे। पेरेंट्स को होता है कि अच्छा ये हमें शायद टाइम ना दें ये वो, पर ये सब कुछ, ये जिंदगी की दौड़ में आप ऐसे ही भागते चले जाएंगे। ना आपके पेरेंट्स ने कुछ साथ लेके जाना है और ना आपने कुछ साथ लेके जाना है। सब कुछ सबने यहाँ पर ही छोड़ के जाना है, और जो लेके जाना है वो अपने अमाल लेके जाने हैं। जो आपका कैरेक्टर होता है वही साथ आपके जाना होता है। तो आप अपने पेरेंट्स को इस तरह किस तरह छोड़ सकते हैं। किसी ने, उनकी बॉडी 1 वीक से एक्सपायर्ड हो चुकी थी, वो एक बस जिंदा थी, पर जिंदगी उनकी किल हो चुकी हुई थी बिकॉज वो उनको अकेला छोड़ा गया हुआ था। किस तरह की औलाद है? अगर माँ अकेली रहना भी चाह रही है, बाप अकेला रहना भी चाह रहा है, तो आप उनको आके पूछेंगे नहीं, उनको फोर्स नहीं करेंगे चले हमारे साथ। या हफ्ते में किसी ने, उनकी किसी औलाद ने एक कॉल भी नहीं की, एक मैसेज भी नहीं किया, और वो परेशान भी नहीं हुआ कि हमारी माँ का कॉल बैक नहीं आया या पिक नहीं की या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आया। आई वंडर कि किस तरह के दौर में, किस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर बस पैसे की दुनिया की रंगीनियत के पीछे हम दौड़ रहे हैं। कम ऑन, पॉज, स्टॉप योरसेल्फ एंड लुक अराउंड। कहां पर आप रह रहे हैं? क्या अपने साथ लेके जाना है अपने? ये पैसा आपके साथ नहीं जाना। हाँ, अगर ये आपके साथ जाना है तो इसके लिए जान दे दें अपनी, ठीक है, पर ये सब कुछ आप अपनी कब्र में भी रे के रख के साथ ले जाए ना, तो तब भी ये आपका नहीं किसी काम आना, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने भी छोड़ जाना है, आपने भी यहाँ पर ही छोड़ के जाना है। तो खुदारा अपने लोगों की कदर करें, इंसानियत की कदर करें। दुनिया में वही आपका है जो आपके पीछे खड़ा है। दुनिया में बहुत कुछ है, लोग भटक जाते हैं, फिर राह रास्त पर भी आ जाते हैं। आपका अपना वही है जो आप पीछे मुड़े तो खड़ा हो आपके लिए, वो ही अपना है। अपने लिए तो बस अपनी मैं नो, हर वक्त मैं नहीं होता। कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़े। और माँ बाप जैसी हस्ती, ओ माय गॉड, मेरा तो पास एक कोई पेट भी हो, मैं तो उसको भी ना अकेला छोड़ूं। तो लोग मुझे ये बिल्कुल उनके डिसीजन पर नहीं है। उन्होंने, माँ ने जो अपने या पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए, उनकी आसान जिंदगी करने के लिए उनको दिया, दैट्स फाइन, इस तरह ही होना चाहिए। उनको सताना भी नहीं चाहिए औलाद को भी, पर औलाद को तो अपने माँ बाप को अपने गले से, अपने दिल से लगा के रखना चाहिए, ठीक है। उनकी लाइफ बिजी होती है, उनकी अपनी फैमिलीज होती हैं, वो बिजी हो जाते हैं, दैट्स फाइन, वो पेरेंट्स भी आपके अंडरस्टैंड करते हैं, बट उनको इमोशनली कोई चाहिए होता है, उनसे कोई बात करे, उनका कोई ख्याल करे। उनका ख्याल क्या कर लेना होता है, आके थोड़ी देर पास ही बैठ जाएं। आजकल तो इतनी सब कुछ एडवांस हो चुका है, लोग केयर टेकर रख लेते हैं, इतना कुछ है, सब कुछ। आप उनके पास ही आगे बैठ जाया करें, आधे घंटे के लिए बैठ जाया करें, उनसे बात ही कर लिया करें। ये चीजें दोबारा नहीं मिलनी होती। और दुनिया जो है आपके अराउंड में सब फेक है, सब एक भाग दौड़ में, सब कुछ फेक है। ये रंगीन दुनिया एक फेक है। आपका अपना वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पीछे खड़ा है, और आप दुनिया की रंगीनियत में खो भी गए हैं तो वो पीछे जो आपके खड़ा है ना, वो ही आपका है। ये सब कुछ टेम्परेरी है। और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है ये न्यूज़ को सुन के, और मैं इस पर बोलना नहीं चाह रही थी, पर मैंने कहा व्हाई नॉट, हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमारे कहने से किसी ने अपने आप को बदल नहीं देना होता, पर क्या पता कोई सुन के किसी की जिंदगी पर या आपकी बात को वो सुन ले आपकी बात और उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो प्लीज ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे
مت بھاگیں. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اتنا ہی آپ نے کھا کے جانا ہے, اتنا ہی آپ نے پہن کے جانا ہے, اتنا ہی آپ کو ملنا ہے. لوگوں کو تنہا مت چھوڑیں, لوگوں کو ایموشنلی کل نہیں کریں. اپنے لوگوں کو کہیں بھی ان کے پاس بیٹھیں, ان کی بات سنیں, اپنوں کو ایسے نہیں چھوڑیں. اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کو, جو آپ تو اپنی ماں کا وہ ہی نہیں دینا دے سکتے جو آپ کو وہ 9 month اپنی اندر رکھتی ہے, آپ تو اس کا دینا دے ہی نہیں سکتے. پر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پیرنٹس رانگ نہیں ہوتے, آپ کے پیرنٹس بھی رانگ ہو سکتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ یو آر رانگ. وہ ہمارے لیے بہت افضل ہوتے ہیں. اب یہ کہ نہیں بس یہ وہ ماں باپ کے آگے نہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ رانگ, یو آر رانگ ہیئر. اور اپنے بھی آپ کی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی خوفناک ایک واقعہ ہے, اور یہ سوسائٹی کے لیے بھی. کہاں ہم جا رہے ہیں بھائی, کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز خدا را اپنی زندگیوں کو ایک پاز دیں, روکیں, دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ دنیا میں. جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کو ان ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. تو وہ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا, وہ سب کے لیے ہوتا ہے. بڑوں کے لیے بھی وہی ہے, چھوٹوں کے لیے بھی وہی ہے. آپ ان کی قدر نہیں کریں گے تو آپ اچھی, اور کوئی اتنا فارغ بھی نہیں دنیا میں ہوتا جو آپ کے لیے پوچھتا ہے, آپ سے میسج کر کے پوچھتا ہے, جو آپ کے میسج کا فوراً رپلائی کرتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے, وہ آپ کو ویلیو دیتا ہے. اور اپنے لوگوں کی قدر کریں. وقت گزر جاتا ہے, آپ ان کو اذیتیں دے دیتے ہیں, پر وہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف بھی کر دینے والا ہے. وہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے. پر وہ جو اذیتیں ہوتی ہیں نا, وہ میرا خیال سے وہ رب بھی نہیں معاف کرتا. تو اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں, ان کو ایموشنلی کل نہیں کریں. جو آپ زندہ بھی ہوتے ہیں ان کو مارے مت, وہ زندہ ہوتے ہیں, وہ زندہ ہی لوگوں کو ان کو مارے مت. اور انسانیت کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں. اور جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہی کل آپ کی اولاد اس طرح کرے گی. میرے بابا ہمیں ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ ایک کنگ تھا, وہ کیا کہتے ہیں, اس نے اپنے بیٹے کو, اس کا بیٹا اس کو پھینکنے جا رہا تھا دریا میں, تو اس نے کہا نہیں بیٹا تم مجھے آگے جا کے تھوڑا سا پھینکنا, میں نے بھی اپنے باپ کو ادھر پھینکا تھا. سو جب اس کی اولاد کیا کہتے ہیں وہ اس کے پیرنٹس اس ایج پر آئے تو اس نے کہا نو, یہ اس لیے ہوا میرے باپ نے بھی اپنے باپ کو ادھر پھینکا تھا, تو اس کے آگے سے باپ کو, اس کی اولاد نے اس کو اس طرح کیا, اور اگر میں اپنے والد کو اس طرح کروں گا تو میری بھی اولاد میرے ساتھ آگے اس طرح کرے گی. سو اس نے یہ سمجھی بات کو. سو یہ بات سمجھیں. اور یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا, یہ کل کر دیتی ہے. آپ نے اگر کسی کو مارنا ہو نا تو اس کو تنہا چھوڑ دیں تو وہ مر جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انسانیت کی قدر کریں, اپنے ماں باپ سے بہت پیار کریں, ان کی قدر کریں. اگر وہ اکیلے بھی رہنا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم ضد کریں, فورس کریں ان کو کہ نہیں ہم آپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. بھئی اگر وہ رہ بھی رہی ہیں اکیلی تو ہفتے میں کسی نے ان کا پوچھا ہی نہیں, ان کو کوئی میسج ہی نہیں آیا, کسی کو ان کا خیال ہی نہیں آیا. سوچنے والی تو یہ بات ہے, اور آپ فورس کر کے ان کو لے کے جائیں. اتنا سا ہی میں ایک یہ میسج دینا چاہتی تھی. آئی ہوپ کہ ہم اس چیز کی قدر کریں, اپنے لوگوں کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کی قدر کریں, انسانیت کی قدر کریں. میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں سب کو راہ راست پر لائے اور سب کے لیے آسانیاں کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.